السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، مجھے خوشی ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ سے اس تربیت گاہ کے حوالے سے ملاقات کا، تبادلہ خیال کا موقع میسر آ گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آنے والے 4-5 دن جو آپ کو یہاں گزارنے ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے بھی خیر و برکت کا باعث ہوں گے، اور پوری تحریک کے لیے اور بحیثیت مجموعی ہم سب کے مستقبل اور دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے بہتر سے بہتر ثابت ہوں گے. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس مضمون کی قرآن پاک میں 4 جگہ اس طرح کی آیات آئیں، جبکہ وہ جو مشہور آیت ہے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ والی، هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْہُدَىٰ وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ. وہ قرآن پاک میں 3 جگہ آئی، اور قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ جن مہمات مسائل کے بارے میں خصوصی توجہ درکار ہوتی ہے اور لوگوں کو اس جانب یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس سے ایک سے زیادہ مرتبہ اس کو بیان کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، آپ چونکہ خاتم النبیین ہیں تو آپ کے بعد آپ کی امت کا وہی مشن ہے. امت آپ کی قائم مقام کی حیثیت رکھتی ہے. اگر کوئی اور نبی آنا ہوتا تو جیسے پہلے ہوتا رہا کہ کتابیں لوگوں سے چھن گئیں، ختم ہو گئیں، تحریف کے حوالے ہو گئیں، نبی کی سیرت اور سنت لوگ بھول گئے اور اللہ تعالیٰ نئے نبی کو مبعوث کرتا رہا. لیکن کیونکہ آپ پر سلسلہ نبوت اختتام پذیر ہوا اور تا قیامت سارے انسانوں کی نجات کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی برحق ہیں، آپ ہی کی سنت ثابتہ اور آپ ہی کی شریعت مطہرہ اور آپ ہی کی زندگی کا نمونہ اپنی تمام جزیات کے ساتھ ہر انسان کے لیے رہنمائی کا موجب ہے اور باعث. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہی امت کا مشن ہے. اس مشن کو سمجھنا، اس کے مطابق ان سانچوں میں اپنے آپ کو ڈھالنا اور اس جدوجہد کا خوگر بننا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان چھوڑ گئے ہیں، اس کی یاد دہانی کی بھی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، بار بار کہنے، بتانے، پڑھنے کی بھی ضرورت ہے. اور تربیت گاہوں کا اسلوب بھی یہی ہے. کوئی انوکھی بات آپ کے علم میں نہیں آئے گی تربیت گاہ میں، وہی باتیں جو آپ پہلے سے جانتے ہیں، اثر نو نسبتاً تر و تازگی کے ساتھ نئے پیرائے کے اندر ہو سکتا ہے. ہر ایک کا اسلوب الگ ہوتا ہے، لب و لہجہ مختلف ہوتا ہے، الفاظ کا پیرایہ جدا ہوتا ہے، جملوں کی ترکیبیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں. ایک ہی مضمون کو کئی عنوان سے لوگ باندھتے ہیں اور بات کو پہنچاتے اور پھیلاتے ہیں. یہ جو یتلو علیہم آیاتہ کی بات ہے، قرآن پاک کو پڑھنا اور تلاوت کرنا، جو وحی آپ پر نازل ہو رہی تھی، اس وحی کو آپ لوگوں تک پہنچا رہے تھے اور بتا رہے تھے. دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ قرآن پاک جیسے جیسے نازل ہوتا جائے تحریر میں اس کو لاتے جائیں، اس کے نسخے جا بجا پھیلاتے جائیں تاکہ وہ تکمیل کو پہنچ جائے، پھر مکمل نسخہ ساری دنیا میں پھیلا دیا جائے، انسانوں کے پاس بھیج دیا جائے. بظاہر یہ صورت نظر نہیں آتی، بلکہ آپ نے جو کام فرمایا اور کیا
وہ یہ کہ آپ نے صحابہ کی جماعت تیار کی جو چلتا پھرتا قرآن پاک تھے، جو چلتا پھرتا سنت کا نمونہ تھے، جو آپ کے اسلوب کو اپنانے والے تھے. وہ لوگ جہاں جاتے تھے مکمل دعوت تھی، تبلیغ تھی، داعی اللہ کی حیثیت سے اللہ کی طرف بلانے والے. وہ پھر بات بھی کرتے تھے، پیغام بھی دیتے تھے، قرآن پاک سناتے تھے، لیکن سراپا اور مجسم انسانوں کی ایک ایسی جماعت تیار کی کہ جو قرآن اور حدیث کے اور سنت کے حوالے سے نمونہ اور مثال تھی. اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ تمدن کی ترقی اور تبدیلی کے بعد نئے طریقے بھی لوگ اپنائیں گے، لیکن تربیت کا اور تزکیے کا اصل جو ہدف ہے وہ یہ کہ انسانوں کو بدلا جائے. بدلے ہوئے انسان بدلی ہوئی بات لوگوں کے سامنے پیش کریں، بدلا ہوا اسلوب اپنائیں اور معاشرے سے ہٹ کر اس کی ڈگر سے مختلف اپنے آپ کو محسوس کرائیں تو بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. اس لیے کہ مکمل سراپا انسان کا اور اس کے تمام رویے اور کردار ان سانچوں کے اندر ڈھلے ہوں تو وہ خود دعوت اور پیغام بن جاتا ہے. اس لیے جو قرآن پاک کی تلاوت کی بات ہے یا اس کو پھیلانے اور پہنچانے کی، اس کا بھی اصل منشا یہی ہے کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کے عقائد بدلیں، ان کی زندگی اور اس کے زاویہ ہائے نگاہ بدلیں، ان کی زندگی اور اس کی ترجیحات بدلیں. یہ قرآن پاک فی الاصل دل کے اوپر اترے اور دل پر اثر انداز ہو اور فی الحقیقت انسان کا زاویہ نگاہ بدلے. یہ جو قرآن پاک کا معاملہ ہے اور پھر تزکیے کا ذکر ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ، پھر تیسری بات یہ بھی آ گئی ہے کہ تفقہ، دین کے اندر گہرائی پیدا ہو، سمجھ بوجھ اور فہم سے انسان آراستہ پیراستہ ہو. اصلاً تو ان تمام چیزوں سے مطلوب وہ صفت پیدا کرنا ہے اور اسی کو تربیت اور تزکیے کا عنوان دیا جا سکتا ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. یہ قرآن پاک سے تعلق اور شغف کے نتیجے میں اور تزکیے کے مراحل سے گزرنے کے نتیجے میں طبیعت اور مزاج اس سانچے کے اندر ڈھل جائے، ایمان مزین ہو جائے قلب کے اندر، اور کراہت طبیعت کے اندر ایک نفرت پیدا ہو جائے گناہ سے اور معصیت سے اور نافرمانی سے. جب جب گناہ کی سہولت میسر ہو، جب جب گناہ بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، جب جب معصیت کے مواقع حاصل ہو جائیں، تب بھی طبیعت کے اندر ایک کراہت سی ہو کہ یہ میں کیا سوچ رہا ہوں، یہ میں کس طرف جا رہا ہوں. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. یہ ہے مجموعی طور پر تربیت کا حاصل کہ تزکیے کے نتیجے میں انسان میں یہ تبدیلیاں آ جائیں کہ اس کی ترجیحات بھی بدلے، سوچ بھی بدلے، لیکن نافرمانی اپنے رب کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی یہ اس قدر گراں گزرے، طبیعت کے اوپر اس کا اتنا اثر محسوس ہو کہ آدمی اس سے بچنے کی تدابیر کی طرف چل پڑے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تزکیہ ہے، تزکیہ کا بھی مطلب یہی ہے کہ برائیوں سے، خرابیوں سے بچایا جائے، اچھائیوں کی طرف لایا جائے. اس میں انگنت مثالیں وہ بھی ہیں کہ جو آنن فانن تزکیے کی ہیں، انقلابی تزکیے کی ہیں. حضرت زرار بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات عجیب سی لگتی تھی کہ قریش نے بڑی مخالفت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جو کرنا چاہیے تھا وہ تو کیا ہی نہیں انہوں نے. لہذا میں حالت کفر میں اس نیت کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ گھر سے نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی پر حملہ آور. یہ قریش یہ کام کر نہ سکے، اس جانب ان کی توجہ مبذول نہ ہو سکی. فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے ہیں. میں نے موقع غنیمت جانا میں بھی طواف میں شریک ہو گیا اور انتظار میں رہا کہ کب آمنا سامنا ہو اور میں آپ پر وار کروں. فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مجھ پر پڑی تو آپ نے آواز دے کر مجھے بلایا. میں آپ کے قریب پہنچ گیا.
تو آپ نے پوچھا کہ زرار تمہارا کیا ارادہ تھا؟ کہتے ہیں میں کچھ گھبرا گیا، لمحوں کے اندر طبیعت کے اندر جرجری سی محسوس ہوئی، لیکن میں نے اپنے آپ کو منظم اور متحد کر کے کہا کہ حضور کچھ بھی نہیں، میں تو طواف کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ مسکرائے اور آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا، اور خدا کی قسم ہاتھ آپ نے اٹھایا نہیں تھا کہ قلب و نظر کی جتنی گراوٹیں تھیں، جتنے منکرات تھے، جتنی خرابیاں تھیں، سب کافور ہو گئیں، اور دل و دماغ کی دنیا ایک بدلی دنیا نظر آئی۔ یہ انقلابی تزکیہ ہے، آنن فانن تک تزکیہ ہے۔ ویسے میرا اپنا تاثر اور خیال یہ ہے کہ تزکیے کا یہ عمل بھی قیامت تک جاری رہنا، جب معاشرے کے اندر دعوتی اور انقلابی تحریکیں اٹھ کر کھڑی ہو جائیں، جب چاروں طرف قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہونے لگ جائیں، جب انسانوں کے اندر یہ تمیز کرنا آسان ہو جائے کہ یہ اس کیمپ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اس کیمپ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اسٹیٹس کو کے حامی ہیں، یہ انقلاب کی بات کرتے ہیں، یہ اخلاقیات کو اہمیت دیتے ہیں، یہ غیر اخلاقی۔ جب معاشرے کے اندر یہ تحریک اور خیر و شر کی کشمکش اس درجے کو موجود ہو، تو جو لوگ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم، جو لوگ ان راہوں پر چلیں گے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ یہ تاثیر پیدا کرے گا کہ وہ آنن فانن تزکیہ جو ہے، وہ جو انقلابی تزکیہ ہے، اور لمحوں میں پوری زندگی کا بدل جانا جو ہے اب بھی ہوتا ہے، نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ اطراف میں قربتیں پیدا ہوتی ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ تزکیہ بھی نظر آتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا ایک مرحلہ وہ تھا کہ اس روئے زمین پر مجھے کسی شخص سے شدید ترین نفرت تھی، بغض تھا، عداوت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ پھر ایک لمحہ زندگی کے اندر مرحلہ وہ آیا کہ اس روئے زمین پر کسی شخصیت سے مجھے محبت تھی، تعلق تھا، اور اس میں بڑی شدت تھی، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا، نگاہ آپ کی طرف اٹھتی تھی، لیکن جی بھر کے میں کبھی آپ کو دیکھ ہی نہیں پایا، اس لیے کہ میری نگاہ آپ کے چہرے پر اچٹتی بھی جاتی تھی، واپس آ جاتی تھی۔ جو کیفیت تھی میری، اس کے نتیجے میں آپ کو جی بھر کے کبھی دیکھ ہی نہ سکا، میری نظر آپ کے چہرے پر کبھی جمی نہیں۔ اور خدا کی قسم کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ آپ کا حلیہ کیا تھا تو میں بتا نہیں سکتا، حالانکہ مجلسوں میں شریک ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے جب بیعت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تو میں آپ کا ہاتھ چھوڑتا ہی نہ تھا، کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیا بات ہے، میرا ہاتھ کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضور آپ تو مجھے جانتے ہیں کس قدر گناہوں میں گھرا ہوا انسان ہوں میں، کس قدر حالات کی خرابی سے دو چار انسان ہوں، کوئی گناہ اور کوئی معصیت ایسی نہیں جو میرے قریب ہو کر نہ گزری ہو اور مجھ سے مس اس نے نہ کیا ہو، تو پہلے یہ تو بتائیں کہ میرے گناہوں کا کیا ہوگا۔ تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم تو جانتے ہو کہ اسلام کو قبول کر لینے کے بعد اور دائرہ ایمان میں داخل ہو جانے کے بعد وہ پچھلی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ایک نئی زندگی کا، تب میں نے آپ کا ہاتھ چھوڑا۔ یعنی یہ اور جو اس طرح کی دیگر مثالیں ہیں، ان سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی طرف لوگوں کو بلانے کے نتیجے میں ایک چلت پھرت اور ایک سیرت و کردار اور نمونہ بنانے کے نتیجے میں معاشرے میں پھر ہر طرح کی مثالیں سامنے آتی ہیں، لمحوں میں لوگ بدل جاتے ہیں، وہ کیفیت بھی دکھائی دیتی ہے۔ لہذا یہ کام تو ہمیشہ اسی طریقے سے ایک